اللہ 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 اللہ۔ بہرحال جو ائمہ اربعہ کی توہین کرتا ہو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے۔ یا علی مدد کہنا جو ہے وہ شرک ہے۔ مدد صرف اللہ سے لی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں تو اصل میں نہ اسلام ہے نہ عقل ہے۔ بھئی اگر حضرت علی مشکل کشا ہیں تو انہوں نے تو اپنے بیٹے حضرت حسین کی مشکل کشائی نہیں کی، وہ 72 شہید ہو گئے کربلا میں۔ تو اپنے بیٹے کی جو مشکل کشائی نہ کر سکے ہو، تمہاری مدد کے لیے تشریف لے آتے ہیں۔ جب تم کبڈی شبڈی کھیلتے ہو تو یا علی مدد، حضرت علی آ جاتے ہیں۔ ائمہ اربعہ میں کسی کو غلط نہ کہیں، سب برحق ہیں، سب صحیح ہیں۔ باقی جس ملک میں جو فقہ رائج ہے اس پہ عمل کرنا ہوگا۔ میرا بیٹا آپ سے ملنا چاہتا ہے، بالکل مل لیں۔ جو میرے بھائی بہن زندہ ہیں ان کے لیے بھی عمرہ کر سکتے ہیں۔ عورت کے لیے آواز کے پردے کا معنی یہ ہے کہ اسی لیے وہ اذان نہیں دے سکتی، وہ امام نہیں بن سکتی، وہ اتنی زور سے تلاوت نہیں کر سکتی کہ لوگ سنیں، اور اگر کوئی آدمی گھر کے باہر بات کرے تب بھی وہ آہستہ بات کرے۔ غیبت کبیرہ گناہ ہے، بلکہ زنا سے بھی زیادہ شدید ہے۔ 3 سال ہو گئے ہیں شادی کو، ہمارے ٹیسٹ بھی کلیئر ہیں لیکن اولاد نہیں۔ سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کرو۔ جرابوں پہ مسا نہیں ہوتا، موزے پہ مسا ہوتا ہے۔ میری دوسری شادی کے لیے اگر واقعی آپ حقدار ہیں تو اللہ مدد کرے۔ میرے پاس کسی بندے کا احرام، بہرحال اس میں بھی آپ عمرہ کر سکتے ہیں، وہ پھر کسی غریب کو دے دینا۔ پاکستان میں سردی بہت ہے، جب پانی ہو تیمم نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال جن ملکوں میں سردی ہوتی ہے وہ بھی تو گرم پانی سے وضو کرتے ہیں۔ ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ نعوذ باللہ اس کی بہن کے ساتھ بھی تعلق ناجائز رکھا ہوا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اکبر الکبائر، یہ بہت بڑا کبیرہ ہے، اللہ معاف کرے۔ کہتے ہیں کہ اہل حدیث کہتے ہیں بغیر وضو کے قرآن ہاتھ میں لے کر پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ ہر مسلمان ہی اہل حدیث ہوتا ہے، کوئی اہل حدیث الگ فرقہ نہیں ہے۔ تمام فقہائے ائمہ اربعہ جو ہیں سب سے بڑے اہل حدیث تو وہ ہیں کہ جنہوں نے حدیث سے مسائل لکھ کے کتابوں میں جمع کیے ہیں۔ بہرحال قرآن تو یہی کہتا ہے کہ اس کو پاک ہی ہاتھ لگائیں، لا یمسہ الا المطہرون۔ باقی تمہاری مرضی ہے۔